حوصلے کو بڑھانے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب آنری جنرل سیکرٹری شمسی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسماعیل بزاز صاحب کو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی یہاں پر پیرنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے اور آن ٹائم آئے، اور جو میرے گیسٹ ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شمسی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو ہے، ابھی ایک صاحب کا میں نے سنا تھا، میمن کمیونٹی سے تھے غالباً، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹیز کو بھی فوکس کریں۔ تو شمسی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو ہے نا، وہ بیسکلی سب کو اپنی کمیونٹی سمجھتی ہے، جو شہر کراچی میں لوگ رہتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ یقیناً شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے، تو ہم بھی اپنے گھر کو ہی پہلے لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہر کمیونٹی کا اسٹوڈنٹ موجود ہے، یہاں پر پنجابی بھی ہیں، یہاں پر پٹھان بھی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ سندھی بھی ہیں، یہاں بلوچی بھی ہیں، یہاں اردو اسپیکنگ بھی ہیں، یہاں میمن کمیونٹی کے بچے بھی موجود ہیں۔ تو ہر کمیونٹی سے جو ہے یہاں پر بچے موجود ہیں، اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے، ایجوکیشن سب کے لیے ہے، تعلیم سب کے لیے ہے۔ تو ہمارا کیونکہ تعلیم سے وابستگی ہے چھوٹی سی، تو ہماری کوشش ہوتی ہے سب تک پھیلائیں اس روشنی کو، کیونکہ روشنی جو ہے نا، تعلیم ایک روشنی ہے اور روشنی کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ جب روشنی ہوگی تو سب طرف پھیلے گی، تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کون میمن ہے، کون سندھی ہے۔ اور یہی چیز میں اپنی کمیونٹی میں بھی کہتا ہوں اور سب جگہ کہتا ہوں کہ ان نفرتوں کو، ان سوچوں کو بدلیں، پاکستانی بنیں، فرقوں میں نہ بٹیں، آپ لسانیت میں نہ بٹیں، ایک ہو جائیں۔ میں اپنے اداروں کو بھی یہی کہتا ہوں، اداروں میں نہ بٹیں، ایک ہو جائیں۔ ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھیں گے۔ شمسی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی مسلسل ترقی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری مینیجنگ باڈی ایک ہے، الحمدللہ ہماری جرنل باڈی ایک ہے، ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اسی لیے مسلسل ترقی کے سفر کی طرف گامزن ہیں۔ اس میں یقیناً ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، جنہوں نے اس ادارے کا پودا لگایا، بیج لگایا، اور آج یہ اتنا بڑا ایک درخت بن گیا۔ ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، اس میں ہمارے یوسف شمسی صاحب تھے، اس میں ہمارے وثیق شمسی صاحب تھے، اس میں ہمارے مظہر الحق راجہ صاحب تھے، اس میں ہمارے ایوب شاہد صاحب تھے، اور بے شمار نام ایسے کہ میں تمام نہیں شاید نہ لے پاؤں یہاں پر۔ اور جہاں تک رہا آئی ٹی کے حوالے سے، تو آئی ٹی کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا اسٹارٹ کرنے کا کہ صرف آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں سیکھ کر بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ آج سیکھا، جس دن سرٹیفکیٹ ملا، آج بہت سارے بچے شاید جا کے ٹرائی کریں کہ انہوں نے بتایا تھا، ٹرائی کرتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سرٹیفکیٹ رکھا اور صبح ڈالر کی گڈی نکل آئی۔ ایسا کہیں نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دکان بھی کھولتے ہیں نا تو اس کے بھی جمنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ جاب بھی کرتے ہیں تو پہلے جو ہے جونیئر لیول پہ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سینیورٹی کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ آپ بیسک سے شروع کرتے ہیں، ایڈوانس لیول تک سیکھتے ہیں، اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں، مسلسل پریکٹس کے بعد 6 سے 8 مہینے، سال، 1 سال اگرچہ آپ نے مسلسل پریکٹس کر لی، اس کے بعد آپ کا فلائٹ ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ فلائٹ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ فلائی نہیں کر جاتے، تو اس کے بعد پھر آپ کا فلائٹ ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہاں سے چھوڑ دیا تو پھر آپ فلائی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تو ٹیکسی کے رن وے پہ آئے نا آپ، تو پھر آپ کی فلائی جو ہے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جرنی آپ کی مسلسل آگے بڑھتی رہے گی۔ اور ایسی کئی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بھی ایک آدھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے شائع ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، تو ان بچوں میں سے ایک بچہ یہاں پر ایسا بھی موجود ہے جس نے ابھی شاید اپنی جرنی بتائی بھی تھی یا بتائے گا ابھی آ کے۔ اس نے بھی یہاں سے ای کامرس کا کورس شروع کیا، اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، ایج میں اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس نے اپنا جو ہے ای کامرس پہ بزنس بھی اسٹارٹ کر دیا، چھوٹی موٹی اس کی ارننگ بھی شروع ہو گئی۔ اسی طرح ایک بچی ہے ماشاءاللہ سے، اس نے ایک کورس شروع کیا، اس کی بھی چھوٹی موٹی ارننگ اسٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو موٹیویشن کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ جو بچے سیکھ لیتے ہیں، وہ اگرچہ آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی فیملی میں کوئی بچہ سیکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی چھوٹا سا کام دیں،
اور اپریسیشن کے لیے جسٹ ٹوکن مطلب ایک چھوٹا سا اماؤنٹ کوئی بھی اس کے ہاتھ میں رکھیں تاکہ اس کو ایک خوشی ہو, اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں نے خود یہ پیسے کمائے, تاکہ وہ اور جلدی آگے بڑھے. بہرحال آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی کاوشیں اور آپ کی کوششیں ہی آپ کو آگے لے جائیں گی, تو آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. اور اس کورس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ میٹرک کے بعد تعلیم, کالج کے بعد یونیورسٹی کا جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تعلیم کافی مہنگی ہے. اب گورنمنٹ یونیورسٹیز جو ہیں آپ کی, ان کا بھی وہ معیار نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی افورڈیبلٹی ہر ایک کی نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میٹرک سے پہلے جتنے کورسز, صرف وہی کورسز جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. اور ایک اور چیز میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو اسی میں آگے بڑھتے جائیں. یہ نہ کریں کہ گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ لوں, ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھ لوں, پھر جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی سیکھ لوں. آپ ایک ہی چیز میں آگے بڑھیں, ایکسل کریں, تاکہ آپ کی ارننگ جلدی شروع ہو اور آپ بہتر کام مارکیٹ میں دے سکیں. تو جب یونیورسٹی لیول پر آپ آئیں تو اپنی ارننگ اسٹارٹ کر سکیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی فائنینشلی ہیلپ کر سکیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ.